بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر ام محمد علی۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے بت پرستی کی تاریخ کے بارے میں کچھ باتیں جانی۔ اس کے علاوہ ہم نے عرب میں موجود بتوں کے نام پڑھے جو وہاں پہ جن کی عبادت کا رواج تھا۔ آج اس پارٹ کو سٹارٹ کریں گے ہم ان بتوں کی تفصیلات سے۔ سب سے پہلا بت تھا منات۔ عرب میں سب سے پرانا بت منات تھا۔ اس بت کی شکل عورت جیسی تھی۔ یہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل پر قدید یا قدید کے مقام پر نصب تھا۔ منات عرب کے 3 بڑے خداؤں میں سے ایک تھا۔ سورہ نجم میں ان تینوں لات، منات اور عزا کا ذکر آیا ہے۔ وہ لوگ خدا کی بیٹی کے طور پر منات کی عبادت کرتے تھے۔ قبیلہ بنی اسد اور بنی غسان منات کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ منات کی حاضری کے بغیر ان کا حج مکمل ہی نہیں ہوتا تھا۔ بنی اوس اور بنی خزرج حج اور عمرہ کا احرام منات کے پاس آ کر کھولا کرتے تھے اور منات کے بت کے سامنے قربانی کرنا عام بات تھی۔ اب دوسرے بت کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوسرا بت تھا لات۔ طائف کے رہنے والے بنی ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بت بھی ایک عورت کی شکل کا تھا کیونکہ اس کی عبادت کرنے والے بھی اسے بھی خدا کی بیٹی تصور کرتے تھے۔ یہ بت طائف میں ایک چوکور یعنی کوادرینگل ٹیلے پر نصب تھا۔ اس کے اوپر ایک مکان بنا ہوا تھا اور طائف کے لوگ لات کے ٹیلے کا طواف بھی کرتے تھے۔ یہ ٹیلے کے قریب ایک شخص ستو یعنی بارلے ہس کا شربت بیچا کرتا تھا۔ اس کے شخص کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کا بت بنا کر اس کی بھی عبادت شروع کر دی کیونکہ وہ ساری زندگی لات کے زیر سایہ لوگوں کو ستو کا شربت پلاتا رہا تھا۔ اس کا نام انہوں نے الات رکھ دیا اور قریش بھی لات کو خدا مانتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن کی سورہ نجم کی آیت 19 سے لے کر 22 تک ان کا ذکر ہے۔ ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے کبھی لات و عزا اور اس تیسرے بت منات کو دیکھا ہے اور کیا کبھی اپنے اس دعوے پر غور کیا ہے کہ تمہارے بیٹے ہیں اور رب کی بیٹیاں؟ یہ تو بڑی ہی بے تکی اور سفاکانہ تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرو اور رب کے لیے تم لوگوں نے بیٹیاں پسند کی اور ان کے بت بنا لیے۔ اب تیسرے بت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تیسرا بت تھا عزا۔ عرب میں تیسرا بڑا بت عزا تھا۔ اس کی شکل بھی عورت کی تھی۔ ان کے عقیدہ کے مطابق عزا خدا کی 3 بیٹیوں میں سے ایک تھی اور مکہ سے چند کلومیٹر دور وادی نخلا میں اکیشیا ٹری ببول کے ایک درخت کے نیچے یہ بت انہوں نے فکس کیا ہوا تھا۔ بعد میں عمرو بن لوہی نے ہی عزا کا بت وہاں سے بنوایا، کاپی کروایا اور بیت اللہ میں رکھوا دیا۔ عرب کے لوگ حلف لینے کے لیے یعنی اوت لینے کے لیے لات اور عزا کی قسم کھایا کرتے تھے۔ جنگ میں بھی وہ ان دونوں بتوں کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ سعید بن عاص بنی امیہ کا ایک بڑا سردار تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہو گیا۔ ابو عبیدہ کے رعب کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ جس رنگ کی پگڑی پہنتا تھا یا امامہ باندھتا تھا، مکہ میں اس کو کاپی کرنے کے لیے کوئی اور اس رنگ کی پگڑی نہیں پہن سکتا تھا۔ قرآن مجید میں جب عزا کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تو وہ غصے میں تھا اور پریشان بھی۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن بن گیا تھا، وہی نازل ہونے کے بعد وہ اس کی عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے ابو عبیدہ کے پاس گیا۔ ابو عبیدہ رو رہا تھا۔ ابو لہب نے پوچھا، قریش کے سردار کو کس بات نے رلا دیا؟ کیا موت کا ڈر ہے؟
ابو عبیدہ نے کہا نہیں نہیں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ابو لہب کہنے لگا خدا کی قسم، لوگ عزا کی عبادت تمہاری وجہ سے نہیں کرتے، تمہارے مرنے کے بعد بھی عزا کی عبادت جاری رہے گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ ابو لہب کی جب جواب میں یہ بات سنی تو ابو عبیدہ خوشی سے مسکرانے لگا اور بولا اب مجھے سکون ہے کہ میرے بعد بھی عزا پر جان نثار ہونے والے اور ان کا خیال رکھنے والے موجود ہیں۔ عزا کے بت کے آس پاس بھی بہت سارے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ ابھی 3 ہی درخت کٹے تھے کہ ایک بد شکل عورت نظر آئی اور وہ وہاں کھڑی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنے دعوے پہ ڈھٹائی سے قائم رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اس عورت کو قتل کر دیا۔ اب چوتھا بت تھا ہبل یا ہبل۔ قریش کے سب سے بڑے دیوتا یعنی میل بت کا نام ہبل تھا۔ عرب فال نکالنے کے لیے اس بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہبل کو نسب کرنے والے کا نام خزیمہ بن مدرکہ تھا۔ اس نے ہبل کو ہبل بن خزیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق بت کا اصل نام بعال تھا، جو ملک شام کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ بعد میں بعال بگڑ کر ہبل بن گیا۔ یہ سرخ پتھر یعنی روبی یعنی عقیق سے تراشا گیا تھا اور یہ انسانی شکل کا بت تھا۔ اس بت کا دایاں بازو ٹوٹا ہوا تھا، جسے قریش نے سونے کے بازو سے ریپلیس کر دیا، یعنی اس کے ٹوٹے ہوئے بازو کی جگہ روبی کا بازو لگانے کی بجائے گولڈ میں بازو بنایا اور اس کے ساتھ لگا دیا۔ عرب کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے ہبل کے سامنے فال نکالا کرتے تھے۔ اس بت کے پاس 7 تیر موجود تھے۔ اگر فال میں وہ تیر نکلتا جس پر نام لکھا یعنی ہاں لکھا ہوتا تو عرب وہ کام کرتے، اگر وہ تیر نکلتا جس پہ لا لکھا ہوتا یعنی نہیں لکھا ہوتا تو اس کام پہ رک جاتے۔ عرب جنگ میں ہبل کی جے کا نعرہ لگایا کرتے تھے کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے مطابق قوت اور طاقت کا خدا تھا۔ 5واں بت تھا ود یا ود۔ یہ قبیلہ بنی کلب کا بت تھا جو دومت الجندل میں نسب تھا۔ ود اور ود ایک ہی بت کے نام ہیں۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب 627 عیسوی میں مارے جانے والے عمرو بن عبد ود کا نام اسی بت کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس بت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ود جیسا عظیم خدا یعنی میل بت ہے۔ حضرت خالد بن ولید ود کا بت گرانے گئے تو دیکھا کہ یہ ایک انسان کی شکل کا بت تھا جس کا قد و قامت جسم انسانوں سے بڑا تھا۔ اس نے عرب کے انداز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک تلوار لٹک رہی تھی اور کندھے پر کمان تھی۔ ایک ہاتھ میں تیر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں تیر رکھنے والا ترکش تھا، کوئیور تھا جس میں بہت سارے تیر تھے۔ قرآن میں ان بتوں کے بارے میں سورہ نوح میں آیت نمبر 23 میں ذکر ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ انہوں یعنی بت پرستوں نے کہا ہے کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو اور خاص طور پر ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو تو بالکل نہ چھوڑو۔ چھٹا بڑا بت۔ چھٹے بڑے بت کے 2 صورتیں تھیں۔ اساف انسان کی شکل میل شکل کا تھا اور نائلہ ایک عورت یعنی فیمیل شکل کی تھی۔ اساف بت کی شکل مرد جیسی تھی۔ لوگ اس بت کا طواف کرتے تھے۔ اس بت کے سامنے قربانی کی جاتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اساف ایک انسان تھا۔ اس کا تعلق بنی جرہم قبیلے سے تھا اور اس کا پورا نام اساف بن یعلا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔
नाइला का ताल्लुक भी कबीला बनी जुरहम से था। ये दोनों यमन के रहने वाले थे। काफिला के साथ हज करने के लिए मक्का आए थे। जब दोनों काबा में दाखिल हुए तो वहां कोई और मौजूद नहीं था। मौका पाकर उन्होंने अजीम कबीरा गुनाह किया। अल्लाह ताला ने इन दोनों को इबरत का निशान उसी वक्त बनाया और सजा के तौर पर उन दोनों के जिस्म पत्थर के बना दिए गए। जब दूसरे लोग काबा के अंदर आए तो उन्होंने इनको पत्थर के बुतों की सूरत में देखा और उठाकर बाहर फेंक दिया। कुछ अरसे के बाद वही बुत को रिवाज देने वाला अम्र बिन लही उसने इन दोनों के पत्थरों के जिस्मों को वहां से उठाया और उठा के इनको काबे में अजीम और मुकद्दस बनाकर रख दिया। इनकी इबादत शुरू हो गई और लोगों ने इनके बुत सफा और मरवा की पहाड़ियों पर रख दिए। अरब में इन बुतों के अलावा सुवा, यऊस, यऊक, नसर, फलस, साद, जुलखलसा, जुशरा, जुलकिफैन, याबूब, बजर और इस नाम के बुतों की भी इबादत की जाती थी। बनी कनाना का कबीला चांद की इबादत भी करता था और कबीले एक दूसरे से खुदा बदल भी लेते थे। अगर कोई बुत टूट जाता तो ये लोग कहते हाय मेरा खुदा मर गया, हाय मेरा खुदा मर गया, अब मैं क्या करूं। पत्थर के बुत तो दूर की बात है, जानवरों को भी हमने डिस्कस किया था कि जानवरों को भी खुदा बना लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, हम जितना अपने अल्लाह करीम का शुक्र अदा करें कि हम अल्लाह ताला के रहम और फजल और करम से इन बुत परस्तियों से दूर और वाहिद खुदा को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें ईमान पे कायम रखे और ईमान की हालत में ही मौत दे। अगला हिस्से में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोबारा से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने ईमान की तजदीद कीजिए और दुआ कीजिए कि हम इसी कलमे के नाम पे ही हमारी मौत का वक्त आए इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।